جب 1974 کو زلزلہ آیا تو محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی، تو اندر کا منظر دیکھ کر سب کے سب حیران رہ گئے۔ سومناتھ کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے اس کے لیے جگیریں وقف کرتے اور اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے وقف کرتے، جو کہ ساری عمر کنواری رہتی اور انہیں دیو داسیاں کہا جاتا۔ ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کرنے کے لیے حاضر ہوتے اور 500 گانے بجانے، خوبصورت عورتیں اور 300 قوال ملازم تھے۔ سومناتھ کی بدھ کی چھت 56 ستونوں پہ قائم تھی۔ وہاں مصنوعی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ حال کی قندیلوں میں جڑے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے جواہرات روشنی مہیا کرتے تھے۔ اللہ کے دلاور سلطان محمود غزنوی بت شکن نے سونے اور چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روندنے کے بعد بادشاہ بت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یہ بت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اسی دوران شہر کے معزز سمجھے جانے والے ہندوؤں نے منہ مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومناتھ کے بادشاہ بدھ کو کچھ نہ کہیں، تو سلطان محمود غزنوی کے دیسی دانشوروں نے مشورہ دیا کہ پتھر کو توڑنے کا کیا فائدہ، جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گا۔ یہی کنویں میں کتے والی سوچ ہمارے آج کل کے حکمرانوں کی ہے کہ جہاد میں کیا فائدہ، ہم اپنی معیشت مضبوط کریں۔ سلطان محمود غزنوی نے دیسی دانشوروں کی بات سن کر کہا کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا اور تاریخ مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میری چاہت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں مجھے محمود بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کہتے ہی محمود بت شکن کی توحیدی غیرت جوش میں آئی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گرز سومناتھ کے دے مارا۔ اس کا منہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم پہ اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے، تو اس کے پیٹ سے اس قدر بیش بہا قیمتی ہیرے، جواہرات اور موتی نکلے کہ جو ہندو معززین اور راجوں کی پیش کردہ رقم سے 100 گنا زیادہ تھے۔ محمود غزنوی نے وہ بت توڑا جو فتح مکہ سے ایک رات قبل بنو امیہ کے سردار نے کعبہ سے ٹرانسفر کروایا تھا کہ اسے سنبھال کے رکھنا، ہم لینے آئیں گے۔ وہ تو نہ آ سکے، لیکن بنو ہاشم سے محمود غزنوی ضرور پہنچ گیا توڑنے کے لیے۔ اس لیے کافر مورخین سلطان کو ڈاکو کہتے ہیں، جبکہ اسلام اسے مالک غنیمت کہتا ہے۔ یاد رکھیں، غیرت مند مسلمان بت شکن ہیں، بت فروش نہیں۔ بت شکن سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جب ظاہر شاہ کی حکومت میں 1974 یعنی 1974 کو زلزلہ آیا، محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی۔ منتظمین نے قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری قبر کھول دی۔ 1000 سال ہو گئے تھے، 1000 سال ان کی اس کو مرے ہوئے۔ قبر میں عجیب منظر تھا، قبر کا اس کا کفن تک میلا نہیں، 1000 سال بعد بھی اس کا کفن نہیں ہوا تھا میلا، ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس کا ہاتھ سینے پر تھا اور کفن سینے سے کھلا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایسے ہی غلاموں کا کفن ہے جو میلا نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو بھی نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت بھی دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں ہماری اولادوں کو، تمام امت مسلمہ کو اپنے پیارے اور فرما بردار بندوں میں شامل کر لیجئے۔ ہمارے دلوں میں اپنی محبت بھر دیجئے، پیارے محبوب کی محبت بھر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت والی زندگی عطا ہو جائے، یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں دعا کرتی ہوں جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، سدا شاد آباد رہیں۔ ملتی ہوں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔